اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجابہ علیہ السلام رجل من اصحابہ بکلام طویل یکثر فیہ الثناء علیہ ویذکر سمعہ وطاعتہ لہ۔ نہج البلاغہ کی شرح جاری تھی، خطبہ نمبر 216 درس نمبر 4 ہے کہ امام ایک گفتگو طولانی گفتگو امام کی جب مکمل ہوئی، اس گفتگو کے بعد امام کے ایک شخص اصحاب میں سے تھا، ایک شخص نے گفتگو کی اور امام کی مدح و ثنا کی اور اطاعت کامل کا وعدہ کیا۔ امام نے فقال علیہ السلام، امام نے فرمایا فقال علیہ السلام ان من حق من عظم جلال اللہ سبحانہ فی نفسی، وہ شخص حقدار ہے کہ وہ الہی مرد ہو جس کی نظر میں خدا کی عظمت ہے، جس کے دل میں خدا کا مقام عظیم ہے۔ بس اس شخص نے حمد و ثنا خداوند عالم کی بجا لائی، اس کے علاوہ ہر چیز اس کے نزدیک صغیر اور کوچک ہے۔ کہ بس امام علی علیہ السلام نے خطبہ حمام میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ الہی مرد وہ ہیں جن کے دلوں میں عظمت خالق، خدا کی عظمت زیادہ ہے، عظم الخالق فی انفسہم، اور باقی چیزوں کی عظمت نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ وہ خدا کی عظمت کے قائل ہیں، کسی چیز کو نہیں بڑھاتے خدا پر۔ وَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَنْ عَظُمَتْ نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَطُفَ احسانُهُ، یقیناً سزاوار ہے جس پر وہ شخص سزاوار ہے جس پر خدا کی عظیم نعمت نازل ہوئی ہے، ولایت اور امامت، اس کا احسان و لطف زیادہ ہے، خدا کا لطف اور احسان جس پر زیادہ ہے، جس پر عظیم نعمت نازل ہوئی ہے وہ ولایت کی نعمت ہے، اس پر خدا کا لطف زیادہ ہے اور وہ قابل اطاعت ہے۔ اس قابل ثنا اس وجہ سے ہے کہ خدا کی عظیم نعمت ولایت اس پہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ قابل اطاعت ہے، قابل ثنا ہے، کیونکہ جس قدر کسی پر نعمت زیادہ ہو خدا کا حق پر اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ زیادہ خدا کی نسبت خاضع تر، عاجز تر اور قریب تر ہوتا ہے، اس کا لوگوں پر حق بھی عظیم تر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَسْخَفِ حَالَاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَيُوزَعُ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ، اور یقیناً مجھے یہ بات سخت ناگوار ہے کہ تم میں سے کسی کو یہ گمان پیدا ہو جائے کہ میں ایسے حاکموں کو دوست رکھوں جو اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ نہ میں ایسا ہوں، نہ میں ایسے حاکموں کو دوست رکھتا ہوں جو اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ خدا کی حمد سے میں ایسا نہیں ہوں، حمد پروردگار سے میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اپنی تعریف سننا چاہوں۔ بس امام فرما رہے ہیں کہ جو اپنی مدح و ثنا سننا چاہتا ہے، بس یہ مدح و ثنا جو سننا چاہتا ہے وہ ایک شیطانی تیر میں گرفتار ہو جاتا ہے، تکبر، شیطانی تیر اسے لگتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَكْتُهُ، امام فرماتے ہیں اگر میں دوست رکھوں کہ لوگ میری حمد و ثنا کریں تو خشوع اور خضوع جو خدا کی نسبت ہوگا اسے میں ترک کر دوں گا۔ بس یہ تیر ایسا انسان کو لگتا ہے مدح و ثنا کا کہ انسان چاہے کہ میری مدح و ثنا ہو، یہ تیر ایسا ہے کہ انسان خضوع اور خشوع کو ترک کر دیتا ہے، خضوع اور خشوع کو ترک کر دیتا ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ وہ خاضع اور خاشع نہیں ہوتے۔ خداوند عالم اس عظمت اور کبریائی کا حقدار ہے، اسی کی تعریف ہونی چاہیے، اسی کی ثنا ہونی چاہیے، اسی کی مدح ہونی چاہیے۔ ربما استحل الناس الثناء، یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہترین کارکردگی پر تعریف کو دوست رکھتے ہیں، بہترین کارکردگی کرتے ہیں پھر تعریف کو بھی دوست رکھتے ہیں، لیکن خبردار تم لوگ میری اس بات پر تعریف نہ کرنا کہ میں نے تمہارے حقوق ادا کر دیے، یہ میرا حق ہے، اس پر تعریف کیا بنتی ہے؟ اتنا عاجزانہ کردار ہے امام علیہ السلام کا۔ اب میں حقوق ادا کر رہا ہوں، میری تعریف نہ کرنا، میری تعریف نہ کرنا۔
ابھی بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو میں نے ابھی ادا کرنے ہیں، ادا نہیں کیے. اگر تم لوگ تعریفیں کر لو گے تو میں رک جاؤں گا، وہاں سے رک جاؤں گا. ایسے فرائض ہیں جن کو میں نے نافذ کرنا ہے، اگر تم تعریف کرو گے تو میں رک جاؤں گا. بس حقوق ادا کرنے میں خدا کا تقوی اختیار کرو. رسول امام فرماتے ہیں حقوق ادا کرنے میں خدا کا تقوی اختیار کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص غیر مستحق شخص کی مدح و ثنا کرے خدا کا عرش لرز جاتا ہے اور خدا بند عالم غضبناک ہوتا ہے. امام اس مقام پہ ہے کہ امام چاہتے ہیں میں مستحق ہوں اگرچہ مدح و ثنا کا، لیکن میری مدح و ثنا نہ کی جائے، کیونکہ وہ راہ کے چلنے میں، ہدف تک پہنچنے میں حائل بن جاتی ہے. فلا تکلمونی بما تکلم بہ الجوابرہ، بس مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کیا کرو. لوگوں سے کو امام منع کر رہے ہیں کہ جیسے جابر بادشاہوں سے بات کی جاتی ہے، لوگ ڈر ڈر کے جیسے بات کرتے ہیں، مجھ سے ایسے بات نہ کیا کرو. میں نہ جابر بادشاہ ہوں، میں ایک عاجز فقیر حاکم، خدا کا فقیر حاکم ہوں. کہ مدینے میں رسول خدا حاکم بننے کے بعد زمین پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، ایک بوڑھی آئی، کہا کہ حقیر لگ رہے ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حقیروں سے حقیر تر ہوں. کہا میں مخاطب ہوں مدینے کے حاکم سے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم مخاطب ہو ایک بندے خدا سے، خدا کے بندے سے مخاطب ہو. امام بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، شاگرد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھ سے جابر بادشاہوں کی، مجھے جابر بادشاہ نہ سمجھو کہ مجھ سے ڈر ڈر کے بات کرو. مجھ سے بچنے کی کوشش نہ کرو کہ میں، یعنی ایسے کرو کہ پرہیز کرو کہ یہ سخت غصے والا. میں سخت غصہ نہیں کرتا، میں غصہ کرتا ہوں تمہاری نافرمانی پہ، میں صحیح بات پہ غصہ نہیں کرتا. نہ ہی میں خوشامد کرنے والوں اور منافقانہ رفتار کرنے والوں کو ساتھی بناتا ہوں. نہ چاپلوس مجھے پسند ہے، نہ منافقانہ رفتار کرنے والا مجھے پسند ہے. وَلَا تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي، امام فرماتے ہیں ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ میں حق کے بارے میں کوتاہی کروں گا، حق مجھ پر گراں گزرے گا، حق مجھ پہ سنگین ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا، یا میں ناراض ہو جاؤں گا. ہرگز خیال نہ کرو کہ میں دوسروں سے التماس کروں گا، کہ دوسروں سے کہوں کہ مجھے بڑا جانو، مجھے بزرگ جانو، میری مدح و ثنا کرو. میں ہرگز کسی کو نہیں کہوں گا، کیونکہ جو شخص حق کہنے کو ثقیل سمجھے یا عدل کو قبول نہیں کرتا، وہ ان دونوں نے حق و عدالت کو ثقیل قرار دیتا ہے، وزنی قرار دیتا ہے. بس میں حق اور عدالت کو وزنی نہیں سمجھتا، آسان سمجھتا ہوں. فطرت کے لیے آسان ہے اگر فطرت پہ غبار نہیں چڑھا. فلا تکفوا عن مقالت، بس امام فرماتے بس حق بات کہنے سے پرہیز نہ کیا کرو، مجھ سے نہ ڈرو، خوف نہ کرو، حق بات مجھ سے کیا کرو. درست مشورہ دینے سے نہ روکا کرو، درست مشورہ دیا کرو. بس یقیناً خدا کے تعاون، توفیق اور نصرت کے بغیر اور برہان الہی کے مشاہدے کے بغیر، اگر برہان الہی نہ ہوتا تو میں خطا کر جاتا. بس یہ برہان الہی ہے. یہ جو عصمت ہے میری، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ میری عصمت مستقل نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ خدا کی جانب سے. اگر یہ برہان الہی نہ ہوتا تو میں بھی خطا کر سکتا تھا. بس برہان الہی ہے، میری عصمت خدا کی جانب سے ہے، توفیق خدا کے بغیر نہیں. بس میں امان میں ہوں توفیق خدا کے ساتھ، گناہ کی امان میں، تاریکی کے امان میں، خدا کے توفیق کے ساتھ، خدا کے تعاون کے ساتھ، برہان الہی کے ساتھ. بس خدا قادر مجھے محفوظ رکھے، خدا قادر مجھے محفوظ رکھتا ہے. بس مقام عصمت برہان الہی کے مشاہدے سے ہے، خدا کی مدد سے، خدا کی توفیق سے، خدا کی نصرت سے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر برہان الہی کا مشاہدہ نہ کرتے، برہان رب کا مشاہدہ نہ کرتے. بس یہ تعاون خدا سے، مدد خدا سے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کے لیے شیطان ہے. سائل نے سوال کیا کہ آپ کے لیے بھی ہے؟ کہا ہاں میرے لیے بھی شیطان ہے، لیکن خدا نے میری مدد کی ہے اور میں نے اس شیطان کو مسلمان بنایا ہوا، تسلیم کیا ہوا، اپنے سامنے زیر کیا ہوا. میں نے اس شیطان کو تسلیم بنایا ہوا. فَإِنَّمَا
انا وانتم عبید مملوکون لرب. آخر میں امام فرما رہے ہیں بس صرف میں اور تم سب خدائے رب کی ملکیت ہے، خدائے رب کی ملکیت ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، خدا کے علاوہ کوئی رب نہیں، وہی رب ہے، وہی رب ہے، وہی ہم پر اختیار رکھتا ہے، ہم خود پر اختیار نہیں رکھتے. اس نے ہمیں اصلاح کے راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے، اس نے ہماری ہدایت کی ہے، اس نے ہمیں بصیرت عطا کی ہے، اس نے ہمیں بصیرت عطا کی ہے. بس خداوند عالم نے توفیق دی ہے کہ ہم بصیرت پہ چلیں، خداوند عالم نے توفیق دی ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں. یہ توفیق پروردگار ہے، یہ مدد پروردگار ہے، خدا کی مدد سے. ویسے امام فرما رہے ہیں آخر میں کہ ہم جو ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں، بصیرت کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو یہ تعاون پروردگار ہے، مدد پروردگار. بس میری عصمت کس کے ساتھ ہے؟ خدا کی مدد کے ساتھ ہے، مستقل نہیں، ذاتی نہیں، بلکہ من اللہ ہے، من اللہ ہے. بس خدا نے ہر جگہ مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے، اور شیطان کو میں نے تسلیم بنایا ہوا ہے، تسلیم کیا ہوا ہے، فرمانبردار بنایا ہوا، مطیع بنایا ہوا ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.